بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواہ الترمذی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: اگر تم لوگ اللہ جل جلالہ پر مکمل طریقے سے توکل کرتے تو تمہیں پرندوں کی طرح رزق دیا جاتا جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے جس میں توکل کی اہمیت کا بیان ہے۔ توکل ایمان کی حقیقت اور بنیاد ہے۔ انسان کا توکل جتنا زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اس کا ایمان مضبوط اور حلاوت والا ہوتا ہے۔ توکل اللہ جل جلالہ پر بھروسے کو کہتے ہیں کہ اپنے شب و روز کے ہر کام میں اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرنا اور اپنا ہر معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دینا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ لیکن ایک اہم بات سمجھ لیجئے کہ توکل بیکار بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ عمل کر لینے کے بعد، محنت کر لینے کے بعد نتیجہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دینے کا نام توکل ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دو مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، ایک آپ کی محنت اور ایک محنت کے بعد اس کا فائدہ۔ محنت کے مرحلے میں توکل نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں، بیمار ہوں یا بے روزگار ہوں اور میں گھر بیٹھ کر شفا یا رزق کا انتظار کروں، اس معاملے میں توکل نہیں ہوتا، بلکہ انسان نے محنت کرنی ہوتی ہے۔ اگر بیمار ہے تو شفا کے اسباب تلاش کرے، ڈاکٹروں کو تلاش کرے۔ اگر بے روزگار ہے تو روزگار کا کوئی نہ کوئی ذریعہ وہ تلاش کرے۔ جب سبب آپ اختیار کر لیں، اب سبب کے اختیار کر لینے کے بعد نتیجے کو اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دیں، یہ توکل ہے۔ اور اس توکل کر لینے کے بعد انسان کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اونٹنی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں یا اس کو باندھ دوں اور توکل کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا ثم توکل، کہ پہلے اونٹنی کو اچھی طریقے سے باندھو اور اس کے بعد پھر توکل کرو۔ اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان خوب محنت کرے، مشقت کرے، سبب اختیار کرے، اور سبب اختیار کر لینے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دے، اسی کا نام توکل ہے۔ اور اسی سے انسان کے ایمان میں حلاوت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔